وہ صحیح طریقے پہ اور پورا نہیں کر رہا ہے. یہ دو کمیاں ہیں اس وقت. ایک تو کام صحیح طریقے پہ ہو اور دوسرے پورا ہو. جیسا آدمی دوا کھاتا ہے نا تو صحیح ٹائم پہ کھائے اور پوری دوا کھائے اور صحیح ٹائم پہ کھائے. ڈاکٹر نے ایک گولی بتائی ہے وہ آدھی گولی کھا رہا ہے. ڈاکٹر نے دونوں وقت بتائی ہے وہ ایک وقت میں کھا رہا ہے. تو کیسے نفع ہوگا؟ اور پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہوا. ارے فائدہ کیسے ہوتا؟ جو علاج بتایا گیا علاج تو کیا نہیں آپ نے. کرنے والے کاموں کو کرنا, بچنے والے کاموں سے بچنا. تو کام پورا کیا جائے اور کام صحیح طریقے پہ کیا جائے. یہ ہے. ایک مرتبہ ایک جوڑ تھا بغل والی مسجد میں حضرت جی کے زمانے میں. تو بہت اہم ساتھی آئے ہوئے تھے. تو خالد صاحب سنا رہے تھے کہ ہم گئے حضرت کے پاس کہ حضرت یہ بڑے اہم علاقے کے لوگ آئے ہیں, ان سے کیا کہنا. تو حضرت نے فرمایا ان سے دو باتیں کہو. ان لوگوں سے دو باتیں کہو. وہ دو باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. یہ فرمایا دو باتیں کہو. ایک بات تو یہ کہو کہ اس کام کو اپنا کام بنائیں, اور دوسری بات یہ کہو کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسے کریں. جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طرح سے کریں. تب اللہ کی طرف سے نتیجے آئیں گے اور ہدایت کے فیصلے ہوں گے اور زندگیاں بنیں گی. تو یہ میرے پیارے بھائی یہ دو باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ اس کام کو مقصد کے درجے میں لائیں. اس کام کو جو ہے نا وہ ایسا نہیں کہ دیکھا جائے گا, ٹائم ملے گا وہ کر لیں گے. اب معلوم ہے سارے کام ہو رہے ہیں, اب چلہ نہیں لگا سال کا. اب سال کا چلہ ہی نہیں لگے گا تو پوری سال کمزوری رہے گی. اگر سال کے چلہ نہیں لگا. خالد صاحب تو ایک مرتبہ بہت اس میں آ گئے تھے جلال کے اندر, اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھیوں کا حال تو یہ ہے کہ صاحب چلہ نہیں لگا تو کیا ہے, روٹی تو مل رہی ہے. ہمارے ساتھی ایسا سوچتے ہیں کہ چلہ نہیں لگا تو کیا ہے, ہمارے کام تو چل رہے ہیں دنیا کے. ارے کام تو غیروں کے بھی چل رہے ہیں, روٹی تو غیروں کو بھی مل رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہمارے کام ہو رہے ہیں صاحب, چلہ نہیں لگا تو کیا ہوا. ارے نہیں لگا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا ہے. اس کو ہمیں ایسا نہیں ناپنا ہے کہ دنیا کے کام تو ہو ہی رہے, تو دنیا کے کام تو غیروں کے بھی ہو رہے ہیں. وہ بھی ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, وہ بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں, وہ بھی کپڑے پہننے مکانوں پر رہ رہے ہیں, بچوں کو پال رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے کہ صاحب بچوں کو پالنا ہے, کھانے کھا رہے ہیں اور کپڑے بنا رہے ہیں, مکان بنا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں اور کام ہو گیا. ایک شاعر نے کہا نہیں کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی ہو گئے. کوئی زندگی ہے کہ کچھ دن تو پڑھتے رہے, کچھ دن نوکری کر لی, کچھ دن پینشن مل گئی اور چلے گئے دنیا سے. کوئی زندگی ہے؟ یعنی زندگی پوری ہو گئی, مقصد پورا نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا اور زندگی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت فرمائے ایسی زندگی سے کہ زندگی پوری ہو جائے, مقصد پورا نہ ہو. یہ آدمی تو ناکام جائے گا دنیا سے, روتا ہوا جائے گا, نامراد ہو گیا. یہ تو اس کو اسے ملے گا کیا مرنے کے بعد, جس نے اپنے مقصد ہی کو پورا نہیں کیا. یہ دعوت کا کام اور مقصد حیات ہے ہمارا. یہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کام کے لیے. عالمی نسبت ہمیں دی گئی ہے. ہم صرف بیوی بچوں کے لیے پیدا تھوڑی کیے ہیں, ہمیں تو پورے عالم کی نسبت ہے ہمارے ساتھ. اور نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تلاوت کے دوران اگر فرعون کا نام آ جائے تلاوت کے دوران, حالانکہ فرعون کتنا برا آدمی تھا, کتنا ظالم آدمی تھا, لیکن اگر اس کا نام تلاوت میں آ جائے تو تلاوت کی نسبت کی وجہ سے اس کے نام پر 50 نیکی ملے گی. ملے گی نہیں ملے گی بھائی؟ 50 نیکی, جو کہ 5 حروف ہیں فرعون کے نام میں, اور ایک گھر پر 10 نیکی ملتی ہے کم سے کم. تو اگر تلاوت میں فرعون کا نام آ گیا تو فرعون کے نام پہ 50 نیکی ملے گی آدمی. حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا, لیکن یہاں تلاوت کی وجہ سے ملے گی, تلاوت کی نسبت پہ آ گیا. ویسا 1000 دفعہ نام لو تو ایک نیکی نہیں ملے گی. نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. نسبت ہے نا ہمارے ساتھ. اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے. یہ انسان جو روزانہ پیدا ہو رہے ہیں, 3 لاکھ بچے روز پیدا ہو رہے ہیں, یہ روز انسان جو آ رہے ہیں, ان انسانوں کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کا دین کون سمجھائے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ ان انسانوں کو حضور کے طریقے کون سمجھائے گا؟ ان انسانوں کو جہنم سے کون بچائے گا؟ اس کام کے لیے تو نبی بھیجے جاتے, اب نبی کوئی آئے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا سلیکشن کیا ہے, پوری امت کو چھانٹا ہے اور چنا ہے اسی کام کے لیے جس کام کے لیے نبی چھانٹے جاتے تھے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مولانا رحمۃ اللہ نے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اور حضرت مولانا مغل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ محنت نبیوں والی ہے, اور اس میں ترتیب بھی نبیوں والی ہے, اور اس میں صفات بھی نبیوں والی ہے, اور باتیں بھی نبیوں والی ہیں. جب نبیوں والی محنت نبیوں والی ترتیب پہ کی جائے گی تو نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی,
اور پھر اللہ تعالیٰ نبیوں والے وعدے پورے کریں گے. یعنی وہ مددیں جو نبیوں کے ساتھ آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریپیٹ کر دیں گے, وہ مددیں دوہرا دیں گے اس امت کے ساتھ, بشرطے کہ یہ امت نبیوں والے کام پہ کھڑی ہو جائے. وہی مددیں آنے شروع ہو گئی جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کی ہے. یہ ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے, کوئی پکی بات ہے. مولانا فرماتے تھے, مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے ان کی زبان سے خود سنا ہے. اور ایک مرتبہ اس امت کی ذمہ داری اس طرح سمجھائی کہ ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا, یہ ہے اس امت کی ذمہ داری. ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ذات نبوت تو چلی گئی, اللہ کے رسول چلے گئے, لیکن کار نبوت باقی ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے گا. کار نبوت یعنی حضور کا کام, ہم اللہ کے رسول کے ورکر ہیں, ان کے کارندے ہیں. اس لیے تو ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پر کرنا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ نہج نبوت پہ کار نبوت کو کرنا ہے. جس زمانے میں مسلمان ہوگا اس زمانے میں اس کی یہ ذمہ داری ہے. اب اس کے انعامات ملیں گے پھر مرنے کے بعد, کیونکہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. اور جزا کہتے ہیں بدلے کو. قیامت کا دن بدلے کا دن ہے, مالک یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. قیامت کا دن بدلے کا دن ہوگا. اب بدلہ تو اسے ملے گا جس نے کیا ہو دنیا. جب کوئی لگایا نہیں تو پائے گا کیا؟ دنیا لگانے کی جگہ ہے, آخرت پانے کی جگہ ہے. دنیا بونے کی جگہ ہے, آخرت کاٹنے کی جگہ ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور کھیتی میں بویا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے. اب ایک آدمی نے بویا ہے تو وہی تو کاٹے گا جس نے بویا ہے. جس نے بویا ہی نہیں کھیت میں تو وہ کیا کاٹے گا؟ وہ تو جب لوگ کاٹیں گے تو ہاتھ پکڑے گا کہ کاش میں بھی بول لیتا تو میں بھی کاٹ لیتا. ہوتا نہیں ہوتا یہ. بعض لوگ گاؤں میں ہوتا ہے کھیت بڑا رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگ بو دیتے. جب فصل آتی ہے تو جس نے نہیں بویا کھیت میں وہ ہاتھ مرتا ہے کہ کاش میں بھی بو لیتا تو میں بھی کاٹ لیتا. تو دنیا تو بونے کی جگہ ہے, آخرت کاٹنے کی جگہ ہے. دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دیں گے اور دنیا میں برکت دیں گے. اعمال کا بدلہ آخرت میں اور اعمال کی برکت دنیا میں. جیسے نماز, تو نماز کو بھی جنت ملے گی اور دنیا کے اندر نماز پڑھنے پر روزی کی برکت آئے گی. چہرے میں نور آئے گا, دل میں سکون آئے گا, اور منکرات سے اور خواہش سے یہ نماز ہوگی اور اللہ کی مدد آئے گی نماز پڑھنے سے. دنیا میں نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا وہ اللہ کی مدد کو پائے گا. خلی کا واقعہ سامنے ہمارے سب کے سامنے, خلی والا واقعہ آ رہا نہیں آ رہا. خلی کہ ایک بدماش نے اس کو پٹا کے, بیچارہ سیدھا دادا خلی, اور بدماش نے پٹا کے اسے دوسرے راستے پہ ڈال دیا. وہاں پہنچے, راستہ بند, جنگل, مردے پڑے ہوئے تھے. وہ اترا, خنجر نکالا اور یہ کہا کہ سب کچھ لوں گا اور تیری جان بھی لوں گا. تجھے ماروں گا پہلے اور پھر تیرا سامان لوں گا. اب وہ بیچارہ دیندار نمازی آدمی, لیکن نماز پڑھی نہیں تھی. اللہ سے تعلق تھا اس کا, دعا میں جان تھی اس کے منہ. اس نے کہا کہ تو مال دے دے لیکن میری جان نہ دے. کہ نہیں, پہلے تیری جان لوں گا اور پھر تیرا مال لوں گا سارا. تو وہ دیکھا, اس نے کہا کہ جان بھی لے گا مال بھی لے گا, مانے گا نہیں. تو اس نے آخری بات کہی. اب اس نے اپنا ہتھیار نکالا, مومن کا ہتھیار اللہ کے رسول دیکھے تھے. وہ کیا ہے کہ وہ نماز ہے اور دعا ہے, کہ مومن کا ہتھیار ہے. انہوں نے کہا اچھا تیرے ہاتھ میں ہتھیار ہے خنجر, تو میرے پاس بھی ایک ہتھیار جو میرے نبی دے گئے. وہ ہتھیار کیا ہے کہ وہ نماز ہے. کہ مومن ایسے آڑے وقت میں نماز کا سہارا لیتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے مانگے گا اللہ تعالیٰ سے. اس کے پاس بھی ہتھیار ہے. جب اس نے خنجر نکال کے کھڑا ہوا مارنے کے لیے تو اس نے آخری بات کہی کہ اچھا ایسا ہے کہ اب مجھے تو نماز پڑھنے دے, اب میرے پاس بھی ایک ہتھیار ہے, مجھے تو نماز پڑھنے دے تو میں پڑھ لے. اور اس نے نیت باندھی ہے اور پہلی رکعت میں اما یجیب المضطر اذا دعا, 20ویں پارے کی آیت ہے. علم تو شریف بھی آتی ہے گھبراہٹ میں, بس یہ آیت سام زبان پہ آ گئی. یہ آیت آئی ہے اور نماز پوری بھی نہیں ہوئی جب تک مدد آ گئی ہے. گھوڑے پہ ایک سوار اور چمکتا ہوا لوہے کی ٹوپی اس کے اوپر, اور آیا اور سامنے آ گیا وہ گھوڑے سوار, اور اس نے وہیں سے ایک نیزہ مارا اس بدماش کے. وہ اس کے پاس نکل گیا اور دھڑام سے وہ گرا اور آگ کے شعلے اٹھنے لگے. آگے مدد سیکنڈز میں ہوتا ہے کام, سمجھے نہیں, سیکنڈز میں. اتنا بڑا ہتھیار دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ, یہ نماز, یہ دعا, بشرطے کہ کلمے جان تو ہو, کلمے نماز میں جان تو ہو, دعا میں جان تو ہو, تبھی تو آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سمجھے. اب جب وہ پیر گھوڑ کے جانے لگا گھوڑے پہ تو یہ دوڑا, یہ مسلمان کھلی کہ تم کون ہو, یہ تو بتا دو کہاں سے آئے ہو.
تو انہوں نے کہا کہ میں امی یوسف المستضعف کا غلام ہوں، جیسے تو نے پکارا تھا اسی نے بھیجا تیری مدد کے لیے، تو نے پکارا تھا اللہ کو، اس اللہ نے بھیجا تیری مدد کے لیے، اسی کا غلام ہوں میں، اب تم جاؤ آرام سے، تمہیں کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، معمول ہو تم جہاں چاہیں جاؤ، آگے مدد، نماز پڑھنے کا بھی نماز پوری بھی نہیں ہوئی، پہلی رکعت میں نماز آگے مدد، تو دنیا میں نماز جو ہے مدد کو کھینچتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے نماز پڑھنے سے، چہرے پہ نور آتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، ناجائز اور غلط حرکتوں سے نماز روک دیتی ہے، کتنے فائدے، یہ تو برکتیں ہیں، اور بدلہ وہ تو آخرت میں ہے، وہ جنت میں ملے گا، جنت کی شکل میں نماز پڑھنے والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جو نماز کے پابند ہوں گے، تو آخرت میں بدلہ ہے، دنیا میں برکت ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب یہ فرماتے تھے کہ نیک اعمال کا بدلہ وہ تو ملے گا آخرت میں، اور نیک اعمال کی برکت وہ ملے گی دنیا میں۔ اور یہ فرماتے تھے کہ ایسا موسلادھار بارش ہوتی ہے، تو موسلادھار بارش ایک دم سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ پہلے ہلکی ہلکی بوندیں پڑتی ہیں، گھٹائیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہلکی ہلکی بوندیں پڑتی ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے نا، تو پہلے بوندیں پڑتی ہیں ہلکی ہلکی، پھر موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ نیک اعمال پر نعمتوں کی موسلادھار بارش وہ تو ہوگی جنت میں، اور بوندا باندی دنیا میں ہوگی، ٹھیک ہے، نیک اعمال پر موسلادھار بارش نعمتوں کی وہ جنت میں ہوگی، اور بوندا باندی وہ دنیا میں ہوگی۔ ہمارے عثمان بھائی اسی مسجد کے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کام کرنا ہے اور قبر میں آرام کرنا ہے، اور جنت میں مزے لوٹنا ہے۔ وہ ایسا کوریلیٹ کرتے تھے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت وہ مزے لوٹنے کی جگہ ہے۔ جنت میں نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ کوئی جوڑ ہوگا جنت میں، نہ کوئی جماعت میں جائے گا 3 دن کی، نہ چلے کی، نہ 4 مہینے کی، نہ شعبوداری، نہ کوئی اجتماع، جنت میں کچھ نہیں، نہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا۔ تو کیا کرنا؟ ایک جگہ میں نے جرمنی میں بیان کیا ہے، تو کچھ نوجوان لڑکے تھے، تو وہ کون ہی ماننے لگے، انہوں نے کہا دیکھو یہ سب کہہ رہے ہیں تو جنت میں کریں گے کیا؟ تو وہ ایک لڑکا بولا کہ پھر میں نے جب کہا نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، اور نہ جماعت میں جانا ہوگا، نہ اجتماع، نہ شب گزاری، نہ پہلا گشت، نہ دوسرا گشت، نہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک دم تو بولا کہ پھر مطلب کیا کریں گے؟ تب میں نے بتایا کہ جنت میں کیا ہوگا، کہ جنت میں اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے۔ تو جنت میں تو کھانا پینا ہوگا، اچھا کھانا وہاں کا 15 منٹ کا نہیں ہوگا، جب 15 منٹ کھا کے کھانا ہو جائے گا، وہاں تو برسوں کھاتا رہے گا، برسوں کھانے کھاتا رہے گا، ایک ڈکار آئے گی اور ایک خوشبو آئے گی، اس کو کھانا ختم ہو جائے گا، پیتا رہے گا، خوشبودار پسینہ آئے گا، سارا پینا ختم ہو جائے گا، پھر کھا لو اتنے ہی۔ تو جنت میں تو گھومنا پھرنا ہے، مزے لینے ہیں، خواہشات پوری کرنی ہے، اور کتنے دن تک خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنا ان محلوں کے اندر، اس جنت کے اندر، ایسی جنت بنائی ہے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، کسی کو روزانہ، کسی کو ہفتے میں، اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، آپس میں ملا کریں گے، وہاں دنیا کی بھی باتیں یاد رہیں گی کہ ہم دنیا میں ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، آپس میں مل کے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ایسی جنت ہے کتنے دن کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ کہہ رہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ میں اس کو ایسا کہتا ہوں کہ بڑی چیز آپ خریدیں مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں جائیے تو آج کل اسکیم آتی ہے نا، تو بڑی چیز اگر خریدیں تو چھوٹی چیز فری میں ملتی ہے، یعنی بڑی چیز اگر خریدیں چھوٹی چیز فری میں، جیسے 3 صابن کا پیک خریدیں تو اس پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ بائی 3 گیٹ 1 فری، ہوتا ہے نا، بائی 3 گیٹ 1 فری، کہ 3 خریدو تو 1 فری میں، ایسی اسکیم ہوتی ہے۔ ہم سے یہ سامنے کہا کہ مولانا ہمارے 25 پلاٹ بھگوا دو تو 1 پلاٹ فری، مجھ سے کہا کہ تم 25 پلاٹ ہمارے بھگوا دو تو 1 پلاٹ تمہارا، تو میں نے کہا میرا یہی کام رہ گیا ہے، مجھے سر پہ مجھے فرصت۔ اچھا انہوں نے اس لیے کہا کہ تمہارا سر بھی بہت بڑا ہے، تمہاری جان پہچان بہت زیادہ ہے، جہاں پہ جائے اس والے اسی کو سلام کرنے والے ہوں، تو انہوں نے مجھے پکڑا کہ تو ہمارے پلاٹ بھگوا دو 1 پلاٹ تمہیں دے دیں گے 250 کا سزا۔ تو مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا یار یہ آدمی سمجھ کر رہا ہے، میری زندگی پلاٹ بیچنے کے لیے مجھے تو اللہ نے اتنا بڑا کام دے دیا۔ مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ آدمی آج کے یہ دنیا کا کام، دنیا کا وہ ہے کہ بھائی یہ بڑی ضروری تو چھوٹی چیز تمہیں ایسے مل جائے گی، فری میں مل جائے گی، ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ کہہ رہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جو بڑی کامیابی جنت بھی دے گا تو دنیا کی چھوٹی کامیابی نہیں دے گا،
وہ تو اس کو تو ویلیو مل جائے گی گوبر کی طرح، جیسا دودھ کی نیت کی اور گوبر فری میں مل رہا ہے بغیر نیت کے. تو ایسی ہمیں دنیا کی نیت نہیں کرنی ہے کہ صاحب چلہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ دکان چل جانے لگے، چلہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ نوکری لگ جائے، چلہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بس ڈویژن آ جائے، چلہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ میری شادی ہو جائے. ایک لڑکا نکلا اسی نیت سے کہ صاحب میں نکلنا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں میری شادی ہو جائے. ارے بھائی شادی تو ہو ہی جائے گی، تو جماعت میں جا رہا ہے تو اللہ کے لیے لگا ہوا، تیری شادی ہو جائے گی، ہو جائے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کی محنت ہے، اس محنت کو سمجھنا سیکھنا ہے اور اسی اعتبار سے اس کو کرنا ہے. جس کا ایک میدان ہے بیرونی نقل و حرکت کہ 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے نکلنا، جو ماشاءاللہ ارادے کیے ساری مسجد والوں نے، جماعتیں بنائی، اپنی لکھوائی کہ ہماری جماعت فلاں مہینے میں، لیکن وہ ایسے نہیں جا پائی. اس کے لیے تو مقامی محنت کرنی پڑے گی اور مقامی محنت پہ جان کمانی پڑے گی. ہر مہینے 3 دن کی جماعتیں نکلیں گی، روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہوگی، تب یہ تشکیلیں ساری معلوم ہے. یہ لکھوانے سے نہیں نکل جائے گی جماعت چلنے کی اور 4 مہینے کی. اچھا نکلنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نکلنے کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کی استعداد پیدا ہوگی نکل کر، اور پھر کام کرتے کرنے کی حکمت اور بصیرت سیکھتا ہے آدمی نکل کر. اتار چڑھاؤ کام کا وہ بھی نکل کے سیکھتا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. حکمت کے بغیر کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، الٹا سیدھا ہوگا. تو اس کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے. ہر سال کا چلنا جس کے 4 مہینے ملے وہ 4 مہینے کے لیے نکلے. دوسری محنت جو ہے برابر کی وہ ہے مقامی محنت. مسجد وار جماعت کا کام، دونوں محنتیں برابر کی ہیں. دونوں محنتیں جب کی جائیں گی تب مکمل محنت کی جائے گی، اور مکمل محنت پہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. ناقص محنت پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ناقص انکمپلیٹ محنت، یعنی ناقص محنت اگر کر رہا ہے آدمی تو اس پہ ثواب مل جائے گا اسے، لیکن جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ فیصلہ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے بننے کا فیصلہ ہو، صفات کے پیدا ہونے کا فیصلہ ہو، ہدایت کے بڑھنے کا فیصلہ ہو. یعنی وہ فیصلے اللہ کی طرف سے جب ہوتے ہیں جب محنت پوری کی جاتی ہے، مکمل محنت. جیسے یونیورسٹی کے میں اندر بھی ایک پیپر اگر کلیئر نہیں ہوا تو پھر گریجویشن کی ڈگری ملے گی نہیں جب تک پیپر کلیئر نہ کرنے ہو. سیشنل بھی اگر رہ گیا تو بھی کرنا پڑتا. یونیورسٹی پوری محنت چاہتی ہے تب ڈگری دیتی ہے نہیں. اور اگر کوئی ملازم پیشاب کیے تو وہ پوری ڈیوٹی چاہے گا ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد پہلی تعلیم تنخواہ یعنی وہ چھٹی وہ اس کی جا کے وہ لسٹ بن کے جاتی ہے، اٹینڈنس کی لسٹ ملازمین کی. جب لسٹ چلی جاتی ہے تب وہاں سے تنخواہ آتی ہے بن کر کے. تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی پوری محنت چاہتا ہے، پوری محنت ہو کہ سال کا چلہ بھی پابندی سے لگے اور مقام پہ بھی آدمی پابندی سے 5 اعمال کرے اپنی مسجد وار جماعت کو جوڑ کر. یہ کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے اندر استقامت بھی آئے گی، نصرت بھی ہوگی. انفرادی زندگی میں استقامت دیکھی جاتی ہے اور اجتماعی زندگی میں نصرت ہوتی ہے. یہ 2 کام ہیں ہمارے، استقامت اور نصرت. اپنے اعتبار سے ہمیں جمنا ہے یعنی، اور جو ہمارے اجتماعی کام ہیں ان اجتماعی کاموں میں ہمیں نصرت کرنی ہے، دین کے کام کی نصرت کرنی ہے. یہ ہے ہمارا کام. تو میرے پیارے بھائیوں اس کے لیے ہمیں اپنے مقام پر رہ کر کے 5 اعمال پابندی سے کرنے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کا مشورہ ہے. اب روزانہ کا مشورہ یہ پوری مسجد وار جماعت کی چابی ہے. جو مشورے میں جڑے گا وہ عمل پہ جڑے گا، اور مشورے میں جڑنے والے کو سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے. جو مشورے میں رہے گا اس کو سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے. اچھا مشورہ فکروں کا تعزیہ ہے، مشورہ ندامت سے بچنے کا ذریعہ ہے، مشورہ خیر کو اترنے کا ذریعہ ہے، اور مشورے سے دل جڑ جاتے ہیں، اور مشورے سے اجتماعیت قائم ہو جاتی ہے. اور مشورہ نفس کا کاٹ ہے. جو آدمی مشورے سے چلتا رہے گا اس کا نفس کرتا ہے، اور نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی گرو ہے. حضرت جی کا خادم میں پوچھا کہ حضرت شیطان تو ہمیں بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے نفس نے. یہ نفس شیطان کا بھی گرو ہے. شیطان کو شیطان بنایا اس کے نفس نے. اس لیے نفس جو ہے نا اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن ہے. یہ 2 دشمن ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کے کاٹ کا کاٹ کیا ہے بھائی؟ نفس کا کاٹ وہ ہے مشورے سے چلنا. مشورے سے چلتا رہے گا نا اس کا نفس کٹتا رہے گا. یہاں بہت دیکھنے میں ملتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک جماعت آئی، ایک عمومی محلے کی جماعت تھی، چلے کی جماعت. گرمی کے دن تھے، جون کا مہینہ. وہ جماعت آئی رخ لینے کے لیے، رخ لینے کے لیے جماعت آئی. تو میں رخ دے دیجیے، ہماری جماعت چلنے کی تیار ہو گئی ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہاں کا سوچا ہے؟ تو انہوں نے کہا رانی کھیت. جون کا مہینہ تھا، گرمی کا.
اور رانی کھیت نینی تال یہ پہاڑیوں پہ ہے، وہاں پہ ٹھنڈک رہتی ہے، لوگ گھومنے آتے ہیں گرمیوں میں، تو سارے مل کے بولے ایک ساتھ، پوری جماعت مل کے بولے رانی کھیت۔ تو انہوں نے پوچھا نا مشورے والوں نے، بھائی کہاں کا سوچا ہے؟ تو سب نے ایک ساتھ آواز لگائی رانی کھیت، کیسے جو سب مسکرانے لگے، جو رانی کھیت کا سوچ کیا ہے۔ خیر ان کی سن لی، اس کے بعد کہا ساتھیوں نے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کہاں کا تقاضا ہے، کہاں کا تقاضا ہے؟ تو ساتھی بولے کہ بہار کا تقاضا ہے۔ دو ساتھی ایک دم سے بولے بہار کا تقاضا ہے، وہ لکھا ہوا ہے بہار کا تقاضا بہت آیا ہے، بہار کی جماعت جانی چاہیے۔ اب دوسرے کے بعد اور پوچھا ہاں بھائی سبھی بھائی ہمارے سب بیٹھے، ہاں بھائی کہاں کا تقاضا ہے؟ بہار ہی ٹھیک رہے گا، بہار کا تقاضا ہے۔ اب تیسرے پوچھ چوتھے پانچ جو سامنے بیٹھے ساتھی تھے مشورے والے، اب جس سے پوچھ رہے ہیں سب نے کوئی بہار کی تقاضا ہے۔ اب دیکھو مشورہ کیا چیز ہے، اب اس پر نفس کو چھری کرتی ہے کہ وہ تو سارا ذہن بنا کے آئے تھے رانی کے، کہ وہاں جا کے ٹھنڈک پہ آرام سے چلنا لگے گا، ہوائیں کھائیں گے پہاڑی، یعنی اور یہاں جب آئے مشورے کے اندر، اب مشورے نے کاٹ دیا نفس کو، بالکل چھری چلا دی۔ اب جب سب کی رائے ملی کہ بھائی بہار، تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی بہار کی رائے آ رہی ہے، سب کو بہار چلے جاؤ۔ اب سب کے منہ اداس سے ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ مخلص ساتھی تھے ہمارے ساتھی سب مخلص ہیں، سارے اخلاص والے ہیں، سب مخلص ہیں، سب نے مان لیا ٹھیک ہے مشورے والے اگر بہار طے کر رہے ہیں تو ہم تو سوچ کے آئے تھے رانی کے، لیکن اب بہار چلے اور ماشاءاللہ بہار چلے۔ اس میں زبردست تربیت ہوتی ہے، اگر اس طرح کوئی قدم اٹھائے مشورے کے مطابق اپنے نفس کے خلاف، تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آتی ہے، تو ایسی جماعت کے ساتھ پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے مشورے کے اوپر قدم اٹھایا ہے۔ تو مشورہ اس کا نام ہے، جو مشورے سے چلے گا اس کا نفس کرتا ہے، اور نفس جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، نفس نے تو پچھاڑا ہے سب کو، شیطان کو شیطان بنایا اس کے نفس نے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں جو مشورے سے چلے گا وہ نفس کے شر سے انشاءاللہ بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور دوسرے مشورہ کرنے کے وقت میں پچھلا جائزہ لے لیں، اگلی تجویز کریں، اور مشورے میں دو باتیں نہیں ہیں، ایک تو اصرار نہیں ہے، دوسرے استقبال نہیں ہے۔ اصرار کہتے ہیں اڑنے کو، اور استقبال کہتے ہیں اکڑنے کو۔ مشورے میں نہ اڑنا ہے نہ اکڑنا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مشورے میں نہ مونچھ ہے نہ پوچھ ہے، کہ میری مونچھ اونچی ہو جائے اور مجھے پوچھا جائے۔ ارے بھائی کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ پوچھے قیامت کے دن اللہ کے لیے کرنا ہے مشورہ، اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے۔ دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مشورے میں ہمیں پوچھا نہیں جاتا، یعنی تو اس لیے کیا فائدہ مشورے میں جانے سے، یہ بہت ہی غلط جذبہ ہے۔ ارے بھائی کوئی پوچھا نہ پوچھا، ہم تو مشورے میں شامل ہو گئے تو بس ہم پورے سوال ہمارے ثواب میں شامل ہو گئے، ہمیں ثواب ملے گا پورا کا پورا، جتنے اعمال زندہ ہوں گے، چاہے ہم سے رائے دی جائے یا نہ لی جائے۔ اب الحمدللہ ہمارے مشورے میں 100 سے زیادہ ساتھی ہونے لگے، 150 ساتھی ہو جاتے ہیں، اور کئی امور ہوتے ہیں، یعنی اب ڈاکٹر صاحب یا کوئی بھی فیصل اگر ہر امور کے بارے میں سب سے رائے دے تو تہجد یہی پڑھنی پڑے گی۔ امور بہت ہوتے ہیں اور 150 ساتھی بیٹھے ہوئے، تو ہر ایک سے اگر رائے دے کے فیصلہ کیا جائے تو پوری رات یہی گزر جائے گی، تو کبھی ان سے پوچھ لیا، کبھی ان سے پوچھ لیا، کبھی ان سے پوچھ لیا، ایسا مشورہ ہوتا ہے۔ تو کبھی آدمی یہ مائنڈ نہ کرے کہ صاحب ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، تو یہ نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ نہ منہ سے نہ پوچھ مشورے کے اندر، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے جذبے سے وہ مشورے میں آئے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ پوچھا ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دو باتیں ہیں جس پر بنیاد ہے مشورے کی، ایک تو اطاعت ہے کہ ماننے کی نیت سے مشورے میں بیٹھنا، کیونکہ اطاعت سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت سے دین آتا ہے، دین سے کامیابی ملتی ہے۔ جب اطاعت آئے گی تو ہدایت ملے گی، ہدایت سے دین آئے گا اور دین سے کامیابی ملے گی، تو کامیابی ملے گی دین کی بنیاد پر، اور دین آتا ہے ہدایت کی بنیاد پر، اور ہدایت آتی ہے اطاعت کی بنیاد پر، اور اطاعت کا مزاج بنتا ہے مشورے میں ہونے سے، یعنی تو مشورہ ہر لیول کا ہے، یعنی مسجد وال جماعت کا مشورہ، اس سے اوپر ہمارا شہر کا مشورہ، پھر اس کے بیچ میں حلقے کا مشورہ ہوتا نہیں ہوتا بھائی، اس کے بعد میں پھر ہمارے ضلع کا مشورہ، پھر صوبے کا مشورہ، پھر پورے ہندوستان کا مشورہ جو بنگلور میں ہونے والا ہے 13 جنوری 14 جنوری، ابھی ہوا تھا وہاں سورت میں، کہ پورے ہندوستان کا مشورہ ہوتا ہے، اس میں صوبوں کی کارگزاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ملکوں کے مشورے ہوتے ہیں، جو ابھی ہوئے رائے گڑھ کے اندر جہاں ہم گئے تھے، یہ 117 ملک آئے تھے، ان کے مشورے ہوئے وہاں 12 دن رہے ہم لوگ، وہاں مشورے ہوتے ہیں۔ تو مشورہ ہر سطح کا ہے، ہر سطح کا، تاکہ کام جو ہے وہ کڑی جڑی رہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی رہے، اور پوری دنیا میں کام ایک نہایت چلتا رہے۔ اس لیے سارے اسٹیج پہ مشورے ہیں،
ہر اسٹیج کے اوپر. تو ہمیں اپنی مسجد وار جماعت کے مشورے میں بیٹھنا ہے. ہماری مسجد وار جماعت کے مشورے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹارگیٹ ہے وہ ہر گھر اور ہر فرد, کوئی گھر چھوٹنے نہ پائے اور کوئی فرد نہ چھوٹنے پائے. ہر فرد سے ملنا ہے, ہر گھر میں جانا ہے. یہ ہمارے مشورے کی ٹارگیٹ ہے, گویا کا ہدف ہے, نشانہ ہے گویا کا ہمارا مسجد وار جماعت کے مشورے ہے. تو اطاعت یعنی اطاعت کے اوپر ہے, اطاعت کے اوپر مشورے کی بنیاد ہے. ایک بات اور بتائیے کہ مشورے کی بنیاد ہے امانت کے اوپر, کہ جو رائے آ رہی ہے وہ امانت ہے. امانت سمجھ کر رائے کو پیش کیا جائے. جو رائے دینا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا, اس کی رائے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے کہ میری رائے کو اللہ سن رہا ہے. جو ایسا نہیں جو چاہے رائے دے دو, بلکہ دین کو سامنے رکھ کے اور دین کے نفع کو سامنے رکھ کے رائے دی جاتی ہے. ایک جگہ مشورہ ہو رہا تھا, بڑے ہائی پروفائل کے لوگ تھے وہاں پر, تو پڑوس کے ذمہ دار تھے, انہوں نے رائے دینے سے پہلے شورا بننی تھی, شورا کے لیے رائے دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی سن لو ایک بات کہ آپ لوگ شورا کے نام دیں گے, وہ آپ کی رائے ہوگی, پیچھے اپنا نام بھی لکھ دیں, لیکن آپ کی رائے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. یہ کہا آپ کی رائے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. یعنی آپ جو رائے دے رہے ہیں نا وہ مخلص ہو کر کے یہ سمجھ کے دیں کہ میری رائے کو اللہ سن رہا ہے, میری رائے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں پرچے کے اوپر, اللہ جان رہا ہے اچھی طرح سے. اس لیے آپ کی رائے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. جو فیصل ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا وہ بھی اللہ سے ڈرے کہ میرا فیصلہ میرے اور اللہ کے بیچ میں ہے, کہ آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ کیا, کس بات کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کیا. یعنی یہ کام تو میرے بھائی ہر جگہ اخلاص چاہتا ہے, ہر جگہ خالص, بس ایک اللہ اور آخرت ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی کام کرے چھوٹا یا بڑا, ہر جگہ اخلاص ہے اس کام کے اندر. تو میرے بھائی دوستوں اس میں یہ چیز ہے مشورے کے اندر کہ رائے دینا یہ امانت ہے, امانت ہے دل میں جو آ رہی ہے. رائے کی مشورے کی بنیاد امانت کے اوپر ہے, اور مشورے کی بنیاد فکر کے اوپر, فکر مند ہو کر کے بیٹھنا مشورے کے اندر تاکہ تقاضے ذہن میں آئیں. جب آدمی فکر مند ہوگا تو اللہ تعالیٰ الہام کرے گا تقاضوں کا. بے فکر ہوگا تو کوئی تقاضے کا الہام نہیں ہوگا اس کے اوپر. فکر مند جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے, اور تقاضے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا ہے جو فکر مند ساتھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں فکر مند ہو کے اپنے مشورے میں بیٹھیں, ٹھیک ہے نا بھائی, اس طرح مشورہ کرنا. اچھا اب ایک بات اور ہے مسجد وار جماعت کے مشورے کے اندر, وہ یہ ہے کہ بھائی مشورہ جو ہم کر رہے ہیں مسجد وار جماعت کا, تو پورا محلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے, پورا محلہ, اور محلے کی ترتیب بنے مکانوں کے اعتبار سے, اس اعتبار سے ساتھیوں کی تقسیم کریں کہ بھئی یہ 3 ساتھی اس گلی کے لیے, 3 ساتھی اس گلی کے لیے, یہ 3 ساتھی اس گلی کے لیے. اب گلی کی ذمہ داری 3 ساتھیوں پہ آ گئی. اب یہ 3 ساتھی ان گلیوں پہ محنت کریں گے, اور محنت کیا کرنی ہے, وہ محنت ہے 2.5 گھنٹے والی محنت, کہ جو مشورے میں ہم نے اپنا نام دیا اور ہم نے کہا کہ ہم فارغ ہیں فلاں وقت سے فلاں وقت